السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کو جاتے ہوئے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ یہ شرف صرف اسی مسجد کو حاصل ہے کہ بیک وقت تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اس مسجد میں باجماعت نماز ادا کی۔ بیت المقدس کی سرزمین جہاں مسجد اقصیٰ موجود ہے، ایسی دھرتی ہے جو ہزاروں انبیاء کرام کا مسکن رہی اور سینکڑوں انبیاء کرام کے بچپن کا گہوارہ ہے، اور یہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو تاج نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہاں پر انبیاء کے ہاتھوں ہزاروں معجزات رونما ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اسی جگہ پر بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ملی، اور حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عطا ہوئے۔ یہ مسجد کئی دفعہ آباد ہوئی اور کتنی دفعہ اسے اغیار نے تباہ و برباد کیا۔ مسجد اقصیٰ کا مختصر تعارف۔ نام بیت المقدس سے یعنی پاک کرنے والا گھر، جس میں گناہوں سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ پہلا قبلہ اول اور تیسرا حرم شریف ہے، اور رحمت عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا راستہ ہے۔ ان تین مساجد میں سے ایک ہے جن کے علاوہ کسی مسجد کی طرف ثواب و تعظیم کی نیت سے سفر نہیں کیا جا سکتا۔ روئے زمین پر مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے بعد یہ دوسری قدیم ترین مسجد ہے، جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقتہ نماز باجماعت کے علاوہ جمعہ، عیدین اور تراویح، تہجد، اعتکاف اور درس و تدریس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء کرام کا مسکن رہا، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء کرام بھی کہا جاتا ہے۔ اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے، جسے القدس اور یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک پرانا شہر اور دوسرا نیا شہر۔ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے، اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے اطراف 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے۔ اس کے اندر 9 دروازے ہیں۔ پتھر کی گنبد، اس کی تعمیر 5ویں خلیفہ عبد المالک بن نے ہجری 68 بمطابق سن 688 میں شروع کروائی، جو 4 سال میں تکمیل کو پہنچی۔ گنبد صغریٰ زمین سے 30 میٹر بلند ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے جو 8 کونوں والی ہے۔ ایک گوشہ سے دوسرے گوشے کی دوری 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ اسی صغریٰ کے نیچے غار انبیاء علیہ السلام ہے، جہاں پہنچنے کے لیے 11 سیڑھیاں ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر۔ حضرت عمر 14 ہجری میں سن 636 میں اپنے دور خلافت میں صحیح کے بعد یہاں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر فتح معراج کی منزل کو تلاش کیا، اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا، وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، اور وہاں حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا، پھر خود نماز پڑھائی۔ یہاں سادہ مستطیل لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی۔ مسجد اقصیٰ کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے۔ 23 مرمری اونچے ستونوں اور 49 چوکور چھوٹے ستونوں پر کھڑی یہ عمارت سن 705 میں مکمل ہوئی۔ دروازوں پر سونے اور چاندی کی چادریں چڑھی ہوئی تھیں۔ مسجد کے 11 گیٹ ہیں، جن میں سے 7 شمال میں ہیں۔ 5 بار اس کی تعمیر ہوئی، سن 1035 کی ہے۔ اس مسجد میں 50,000 سے زائد مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی فضیلت۔ تعمیر و تاریخ قرآن و سنت کی روشنی میں سے حسب ذیل ہے۔ قرآن پاک میں 4 مقامات پر سرزمین شام کو بابرکت زمین کہا گیا ہے۔ نزول قرآن کے وقت ملک شام موجودہ شام سے بہت وسیع تھا، موجودہ فلسطین بھی اس کا حصہ تھا۔ مسجد اقصیٰ شام کی اس بابرکت سرزمین میں واقع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنایا، کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں موجود بنی اسرائیل کی اس عظیم سلطنت کی طرف ارشاد ہے، جو کہ اس زمانے کی شام اور اس کے گرد و نواح پر مشتمل تھی۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے،
ہم نے ان کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دے دی، ایک ایسی سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے تمام جہاں والوں کے لیے برکت رکھ دی۔ اس آیت مبارکہ کے الفاظ العالمین سے واضح ہوتا ہے کہ سرزمین فلسطین اور شام کی برکات کسی خاص جماعت، قوم یا مذہب کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ یہود کا یہ خیال ہے کہ اس سرزمین کی برکات ان کے لیے مخصوص ہیں، بلکہ اس سرزمین کی برکت تمام اقوام، مذاہب اور جماعتوں کے لیے ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، حضرت سلیمان کے لیے ہم نے تیز و تند ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی کہ جس میں ہم نے برکت رکھ دی ہے۔